الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ سورۃ الدخان مکیہ سورت ہے۔ اس سورۃ کریمہ میں بھی بنیادی طور پر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت پر بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر ناراض ہو کر قحط مسلط فرما دیا، سخت قحط مسلط فرما دیا، تو مکہ کے لوگ تنگ آ کر اپنے سردار ابو سفیان کو نمائندہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روانہ کیا اور یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور فرما دے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے۔ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول فرما لی کہ اگر آپ لوگوں کی یہ درخواست ہے کہ قحط سے ہمیں نجات مل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے عذاب کو دور کر دے، قحط سے نجات دے دے، لیکن آپ ایمان لازمی لے آنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے قحط دور فرما دیا، قحط سے نجات مل گئی مکے والوں کو، لیکن اپنے وعدے پر پورے نہیں اترے، وعدے کی خلاف ورزی کی، عہد سے پھر گئے، ایمان نہ لے آئے۔ تو اس واقعے کا بھی بیان ہے اس سورۃ کریمہ میں، اور اس سورۃ کریمہ میں دخان کا تذکرہ ہے۔ عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورۃ کریمہ میں دخان کا ذکر آیا ہے تو اس مناسبت سے سورت کا نام ہے سورۃ الدخان۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، سب پر مہربان ہے۔ حامیم الکتاب المبین، حامیم حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین فرمایا کتاب مبین کی قسم، حق واضح کرنے والی کتاب کی قسم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی قسم اٹھائی ہے کہ حق واضح کرنے والی کتاب، حق کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب، قرآن کریم کی قسم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اس کتاب کو، کتاب مبین کو
برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے، مبارک رات میں، خیر و برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ خیر و برکت والی رات، مبارک رات سے مراد کون سی رات ہے؟ مفسرین، جمہور مفسرین حضرات کے نزدیک یہ شب قدر مراد ہے، لیلۃ القدر کی رات مراد ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ جس رات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مبارک رات ہے، وہ کتنی برکت والی رات ہوگی۔ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، پسند فرمایا، وہ کتنی خیر و برکت والی رات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی رات کو قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، پھر آسمان دنیا سے بتدریج موقع بموقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، اور اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انا کننا منذرین، ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے، انجام سے آگاہ کرنے والے تھے کہ انسان دنیا میں جو بھی عقیدہ اپناتا ہے، کردار اختیار کرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ صحیح عقیدے اور صحیح کردار کا نتیجہ جنت اور جنت کے انعامات ہیں، اللہ کی رضا ہے۔ غلط عقیدہ اور غلط کردار کا انجام اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، جہنم اور جہنم کا عذاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے خبردار فرما دیا، ایمان اور نیک اعمال کا انجام یہ ہوگا، کفر، شرک، نافرمانی اور گناہ اور جرم کے کاموں کا یہ انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، بالکل وضاحت فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا، پہلے انجام سے آگاہ فرما دیا۔ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکیمانہ معاملہ اللہ کے حکم سے، امرا من عندنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ ہر حکیمانہ امر، حکیمانہ کام، حکیمانہ مہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر کی جاتی ہے، طے کی جاتی ہے۔ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ شب قدر میں، لیلۃ القدر کی رات، جس رات میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا، اسی رات اہم معاملات اللہ کے حکم سے طے کر دیے جاتے ہیں آئندہ سال کے لیے۔ اس شب قدر سے لے کر آئندہ شب قدر تک پورے سال کے احکامات تنفیذ کے لیے، عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ متعلقہ فرشتے جو ہیں، جن کے ذمے جو کام ہے، انہیں متعلقہ فرشتوں کے ذمے وہ حوالے کر دیے جاتے ہیں عملی تنفیذ کے لیے، عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے ان احکامات کو۔ مثلاً اس سال کس آدمی نے پیدا ہونا ہے، کس آدمی نے انتقال کرنا ہے، کس آدمی کو کتنا رزق ملنا ہے، کس آدمی نے حج کرنا ہے، تو یہ معاملات اسی رات میں طے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کا نظام ہے۔ پورے سال میں جو واقعات پیش آنے والے ہوتے ہیں، جو اہم کام ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں ان کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے، اور فرشتے پھر اس شیڈول کے مطابق جو ہے نا عمل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا کننا مرسلین، یقیناً ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے، ہم نے ایک رسول بھیجنے والے تھے، اس لیے ہم نے قرآن بھی نازل فرمایا، اور ہم ایک رسول بھیجنے والے ہیں رحمتاً من ربی کا، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے رحمت ہی رحمت۔ اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، اس سے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، سراپا رحمت۔
رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکل رہا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اور جو کچھ دلوں میں ہے، دل و دماغ میں ہے، سوچ میں ہے، تحریر میں ہے، تقریر میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار انعامات فرمائے۔ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، بے شمار انعامات ہیں۔ لیکن ان انعامات میں سے سب سے بڑے انعام دو ہیں، سب سے بڑے انعام دو ہیں، ایک قرآن کریم اور دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑے انعام اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما دی۔ قرآن کریم بھی اس امت کو عطا فرمایا اور اپنا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے خیر و برکت والی رات میں اس قرآن کو نازل فرمایا تاکہ ہم آپ کو خبردار کریں، اور ہم نے اپنا پیارا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا شکر ادا کریں، دل سے قدر کریں، ان کی قدر کریں، ایمان لے آئے، اتباع کریں، پیروی کریں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔